عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 23 یا 24واں 23واں روزہ اور 24ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین. محترم سامعین، بات چل رہی تھی احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص بنا لیا اور ان کے فرمائش کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عہدے پر اور منصب پر جو فائز کیا وہ ہے زراعت کے اوپر، یعنی خزانہ، وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے آج سنتے ہیں. وہ وزیر خزانہ بن چکے اور کاروبار سنبھال لیے، کام کاج انہیں سونپ دیا گیا اور بخوبی اس کام کو انجام دینے لگے. وجاء اخوۃ یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے پاس آئے، فدخلوا علیہ، جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں کو پہچان لیا کہ ہمارے بھائی ہیں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن ان کے بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے. دراصل کیا ہوا کہ جیسے خواب دیکھا تھا عزیز مصر نے کہ سال سال سوکھا رہے گا، سال سال بہت ہریالی ہوگی، تو اس کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں کام سونپ دیا گیا تو اس خواب کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے کھیتی کروائی. پہلے 7 سال بہت اچھی طرح سے کھیتی کروائی اور اس کا ذخیرہ کیا ٹہنی سمیت. پھر اگلا 7 سال جو سوکھا پڑا، قحط پڑی، تو یہاں تک کہ مصر ہی نہیں بلکہ کنعان تک پہنچ گیا، جو ان کے آبا و اجداد اور بھائی لوگ رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہاں تک قحط کا اثر پڑا. تو کنعان کے لوگ بھی ان لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ عزیز مصر اناج اور غلہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ عزیز مصر وہاں غلہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو جاؤ تم لوگ بھی جاؤ اور غلہ لے کر کے آؤ. تو یہ 10 کے 10 بھائی وہاں سے نکلے، کنعان سے نکلے اور مصر پہنچے. تو مصر پہنچے کیونکہ عزیز مصر نے ان کو بنایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا، یہ خزانہ کے مالک تھے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن ان کے بھائی لوگ پہچان نہیں پائے. دیکھیں کیسے ہوتا ہے، جن کو درد ہوتا ہے وہ درد وہ باقی رکھتے ہیں، لیکن جن کو درد نہیں ہوتا وہ درد کیا معلوم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو درد تھا کیونکہ ان کے 10 بھائیوں نے مل کر کے کنویں میں ڈالا تھا، مارا اور پیٹا تھا، وہ ساری باتیں انہیں یاد ہے. اور یہ لوگ تو گیم کھیل کر کے اپنے ابا کے پاس جا کے جھوٹے موٹے باتیں کر دی تھی.
تو پہچان لیا، وہ لوگ نہیں پہچان پائے، تو کہا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس مقصد سے وہ لوگ آئے تھے، کس مقصد سے آئے تھے؟ اناج پانی لینے کے لیے آئے تھے، تو اناج پانی دینے کا حکم دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کے سامان کو تیار کر دیا گیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، سامان امت جب تیار کر کے انہیں روانہ کر دیا گیا، تو روانہ کرنے سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان 10 بھائیوں سے، ابھی تک پہچان نہیں کرایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے، تو کہا کہ قال یؤتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ اب کی بار جب آؤ گے دوبارہ تو تم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بنیامین گھر پہ تھے، صرف 10 بھائی آئے تھے جو ایک ماں سے تھے، اور یوسف اور بنیامین دوسرے ماں سے تھے، اس کو اللہ کی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب جب دوبارہ تم اناج لینے کے لیے آؤ گے تو تمہارا وہ بھائی جو گھر پہ ہے، تمہارے باپ سے ہے، ان کو لے کر آنا۔ اور ایک بات کہی، الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ انی اوفی الکیل، کہ میں بہترین اناج ناپ تول کرتا ہوں، یعنی کسی کو کم نہیں دیتا، بہت زیادہ دیتا ہوں اور اچھی طرح ناپ تول کرتا ہوں، کبھی کسی کو کمی بیشی نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی۔ یعنی جب یہ 10 بھائی آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام کے تمام دکھ درد کو پسے پشت ڈال کر کے بڑی اچھی طرح سے مہمان نوازی کی تھی۔ وہ سارا دکھ ان کو ایک طرف کر کے ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی، اچھے انداز سے انہیں کھلایا پلایا، اور جیسے مہمان کے ساتھ ایک انسان اپنے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، اور کہا فَإِن لَّمْ، اب یہاں پر ایک چتاونی دیتے ہیں، ایک آگاہ کر دیتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، دیکھو اگر تم دوبارہ آؤ گے اور تم تمہارے وہ بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر وہ بھائی کو نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو ہمارے پاس تمہارے کوئی غلہ، کوئی اناج نہیں، تمہیں کوئی اناج نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم لوگ ہمارے قریب بھی مت آنا۔ تھوڑا سا ڈانٹ پلا دی، مطلب ایک تاکیدی بات کہہ دی کہ اگر نہیں لاؤ گے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا، اور لاؤ گے تو اناج ملے گا، سیدھی بات کر دی۔ تو اس 10 کے 10 بھائی سن لیے، اب روانہ ہوتے ہیں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، کہا کہ ہم اپنے باپ کو اس بات پر آمادہ کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ضرور ہم ایسا کریں گے۔ یعنی 10 کے 10 بھائی نے یہ مشورہ کر لیا کہ جو عزیز مصر نے کہا، یعنی وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسا کہا ویسا ہم کریں گے، اپنے باپ کو جا کر کے منائیں گے اور ان بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کام کیا، یہاں پر جو اناج دیتے ہیں نا، تو اناج دیتے ہیں تو کچھ پیسے لیتے ہیں، جیسے یہ سرکاری اناج جو آج کل جو چل رہا ہے، تو 1 روپیہ لیتے ہیں، 1 روپیہ لیتے ہیں تو اناج دیتے ہیں۔ تو ویسا سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وقت میں تھا، جو قہر جو بڑا تھا اس وقت میں تھا، کہ کچھ یعنی ریٹ لگا دیے تھے کہ ہاں اتنے روپے کلو گیہوں اور جو یا چاول دیا جائے گا۔ تو جو رقم لے کر آئے تھے ان کے 10 کے 10 بھائی، وہ رقم نے کیا کہا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، تو جو سامان ناپ تول کرتے ہیں اور کٹے پر ڈالتے ہیں،
یعنی بوری پر ڈالتے ہیں، تو ان سے اس خادم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے کہہ دیا کہ جب تم اس 10 بھائیوں کو مال دو گے تو ان کی جو رقم ہے، جو رقم مان لو کہ رقم تو کاؤنٹر میں دے دیں گے، لیکن چپکے سے میں دے کر کے بھیج دوں گا، اس رقم کو ان کے ہی بوری میں ڈال دینا۔ یہ کام چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہہ دیا کہ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کی رقم کو ان کے ہی بوری میں ڈال دینا، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، جب یہ لوگ اپنے گھر لوٹ کر کے چلے جائیں گے اور انہیں دیکھیں گے، لعلهم يرجعون، تو دیکھ کر کے وہ لوگ خوش ہوں گے اور پھر لوٹ کر آئیں گے۔ ارے یعنی جب دیکھیں گے کہ ہمارا مال، ہمارا پیسہ ہمیں واپس بھی کر دیا، اوپر سے ہمیں اناج پانی بھی دیا، تو کتنا بڑا مخیر ہے، کتنا بڑا دلدار آدمی ہے، تو ان کو ایک لالچ ہوگا، اور جب لالچ ہوگا تو دوبارہ وہ آدمی آئے گا۔ یہ مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس لیے انہوں نے چپکے سے یہ رکھنے کا حکم دے دیا، رکھ دیا۔ اب یہ لوگ کیا کریں، چلے فلما رجعوا الى ابیہم، پورا قافلہ 10 کے 10 بھائی 10 اونٹ لے کر آئے تھے، یعنی ہر ایک آدمی، انہوں نے یعنی اس وقت یہ قانون نافذ کر دیا تھا، ہر ایک آدمی کے بدلے میں، جس طرح آج کل جو چلتا ہے راشن کارڈ، ہر ایک آدمی کے پیچھے 5 کلو، تو وہ یہ راشن اسی زمانے سے چلا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ راشن کا سسٹم ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ ہر ایک آدمی کے بدلے ایک اونٹ جتنا وزن لاد کر کے وہ لے جا سکتے ہیں اتنا اناج انہیں دیا جائے گا۔ یہ قانون نافذ کرتا ہے، یعنی پر ہیڈ پر ایک اونٹ جتنا، وہ 2 کنٹل ہو یا 3 کنٹل ہو، اناج جتنا لے جا سکے اس اتنا بھر وزن انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ چلے اپنے باپ کے یہاں، فلما رجعوا الى ابیہم، یہ لوگ تمام کے تمام 10 کے 10 بھائی 10 اونٹ بھر کر کے مال لے کر کے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ قالو، اور کہا، یا ابانا، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے نے کہہ دیا تھا کہ اگر نہیں لے کر آؤ گے تو مال نہیں دوں گا، تو وہ بات اب جا کر کے باپ سے کہہ رہی کہ یا ابانا، اے میرے والد محترم، منع منا الکیلا، ہمارے سے اناج روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، اگر آپ ہمارے ساتھ میرے بھائی کو نہیں بھیجیں گے، نتہل، تو ہمیں اناج نہیں ملے گا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو ہمیں اناج بھی مل جائے گا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ باپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب باپ نے کیا کہا، ان کی باتوں کو سن کر کے وہ پرانی بات یاد آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات کہ ایک بیٹا کو تم نے لے گیا، کہا کہ ہم ساتھ لے کر جائیں گے، کھیلیں گے کودیں گے، لے جا کر کے جھوٹے موٹے کیا کر کے آیا، اللہ ہی کو معلوم، اور پھر وہی بات کہہ رہے ہو کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ دو، ہم لے کر کے جائیں گے، اناج ہمیں ملے گا۔ تو قال، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ تمہارے اوپر اتنا ہی میرا اعتبار ہے جتنا کہ اعتبار اس سے پہلے، یعنی حضرت یوسف کے بارے میں تمہارے اوپر اعتبار ہوا تھا۔ یعنی یہ جو بات ان کے 10 بھائیوں نے کہا، ان کی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، بھروسہ نہیں تھا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے جو وہ حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر مال تو لے کے گئے تھے، اب تو بات ہو گئی اپنے ابا سے، اب مال ابھی کھول کر کے دیکھا ہی نہیں، اب مال کھول رہے ہیں، اونٹ کے اوپر سے مال اتارتے ہیں، اب مال دیکھتے ہیں،
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب وہ اپنے اپنے بوری سب کھولے تو دیکھا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جو رقم انہوں نے دینار و درہم دیے تھے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو ان لوگوں نے وہ دینار و درہم کو پا لیا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خادموں سے کہہ دیا تھا کہ لوٹا دینا، وہ لوٹا دیا، ان کے بوریوں میں ڈال دیا تھا۔ قالو، تو ایک دسوں کے دسوں بھائی کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ما نبغی حاضی بضاعتنا ردت الینا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ ہماری رقم ہمیں لوٹا دیا گیا ہے؟ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ ہماری رقم ہمیں لوٹا بھی دیا گیا اور اوپر سے اناج بھی دے دیا گیا ہے؟ کیا اس بات پر آپ خوش نہیں ہیں؟ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے مال لے کر آئے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں گے، یعنی حضرت بنیامین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ دے دیں گے تو ایک اونٹ کے برابر ہمیں زیادہ اناج مل جائے گا۔ ابھی 10 بھائی تھے، 10 بھائی گئے تھے تو 10 اونٹ برابر اناج ملا، اب 11 بھائی جائیں گے تو 11 اونٹ برابر اناج ملے گا، ایک بھائی کا زیادہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ بہت آسان ہے، اے ابا جان بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو۔ تو ابا جان نے کیا کہا؟ قال، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا، کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان جب تک کہ نہ لے لو کہ لتأتوننی بہ، کہ ضرور بالضرور تم اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤ گے میرے پاس۔ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ الا ان یحاط بکم، ہاں مگر تم لے جاؤ گے صحیح لیکن اس کو اچھی طرح حفاظت کرتے رہنا۔ ان یحاط بہم، یعنی گھیر کے رکھنا، ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ دینا الگ سے، اور جس طرح حضرت یوسف کے بارے میں کہہ دے کہ بھیڑیا کھا لیا، ہم کھیت میں رہ گئے اور اسے بھیڑیا کھا لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے گھیرے میں رکھنا۔ فلما اتوہ موثقا، جب ان لوگوں نے 10 کے 10 بھائیوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم اور تم دونوں بات کیے ہیں، ما نقول وکیل، ہماری ان تمام باتوں کی گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک بات ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اگلا پھر کل انشاءاللہ کریں گے، آگے کیا ہوتا ہے یہیں تک بات روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتوں کو سننے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمارے روزہ